دل کا کیا حال ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کی یہاں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آغاز کروں, یہاں سامنے یہاں اتنے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں دنیا صحافت کے کہ ظاہر ہے میرا یہ بڑا مشکل ہے یہاں پہ اس سیشن کو ماڈریٹ کرنا, لیکن اپنی سی کوشش رہے گی انشاءاللہ. میں اس سیگمنٹ کا میزبان وسیم بادامی. موضوع ہمارا اردو صحافت کے 100 برس, اور بس جو مہمان گرامی تشریف فرمائیں انشاءاللہ کوشش کریں گے ذرا ایک انٹریکٹیو سا ایک سیشن رکھیں. جو حضرات تشریف فرمائیں وہ یقیناً, یہ میں ایز اے فارمیلٹی نہیں کہہ رہا, واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کی کسی کی تحریر پڑھ کے, کسی کو ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے میں نے تو بہت سیکھا ہے, اور یہ عمل جاری ہے. یہاں تشریف فرمائیں ایک ایسی شخصیت کے ان کا کالم پڑھنے کا جتنا میں لطف لیتا ہوں اور اس سے جتنا زیادہ سیکھنے کا ملتا ہے, سیکھنے کا موقع ملتا ہے, پھر پروگرام دیکھ کر بھی ڈان نیوز سے وابستہ ہیں اور بی بی سی کے لیے لکھتے رہے. جناب وسعت اللہ خان صاحب, سر بہت شکریہ, خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہماری ہردل عزیز, میری تو بہن بھی ہیں میری, اور آف کورس کولیگ ہیں, سینئر ہیں. بلکہ جب میں نے پہلی مرتبہ ٹاک شوز کا باقاعدہ آغاز میں کر رہا تھا, نیٹ پریکٹس چل رہی تھی, تب اس زمانے سے میں ان سے سیکھ رہا ہوں, اور ہم نے ساتھ اس وقت کام کیا ہے. آسمہ شیرازی صاحبہ آج ٹیلی ویژن سے, آج نیوز سے وابستہ ہیں, بہت شکریہ. پھر آف کورس دنیا صحافت کا ایک ایسا نام کہ جو کہ اگین کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے, جنگ اخبار سے وابستہ. ان کا پروگرام بھی آپ سب دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور تحریروں کے اور کتابوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں. جناب سہیل وڑائچ صاحب, سر بہت شکریہ. جناب مظہر عباس صاحب آف کورس پاکستان کی سیاست پہ, تاریخ پہ ایک خاص ملکہ رکھتے ہیں. ابھی آپ نے ایک پورا سیشن ان کی کتاب کے حوالے سے بھی دیکھا, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ پڑھوں اور اس میں سے سیکھوں بہت کچھ انشاءاللہ. مظہر صاحب بہت شکریہ. جناب وجاد مسعود صاحب تشریف فرما ہے, جنگ اخبار میں ان کی کالمز پڑھتے ہیں ہم, ایک زبردست اور منفرد انداز, اور انشاءاللہ آج آپ سے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اور تشریف فرمائیں جناب اویس توحید صاحب. سن 2006 میں میں نے ایک بڑی طویل قطار میں لگ کے اے آر وائی نیوز کے لیے ایک آڈیشن دیا تھا, پھر اس کے بعد دوسرا آڈیشن ہوا تھا, پھر تیسرا آڈیشن, اور اس کے بعد مجھے جن صاحب نے الفاظ کہے تھے کہ بھئی ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے اے آر وائی نیوز کے لیے, آپ دبئی اب جانے کی تیاری کریں, وہ اویس توحید صاحب تھے, ڈائریکٹر نیوز تھے اس وقت اے آر وائی نیوز میں. سر بہت بہت شکریہ. تو بس کوئی کمی کوتاہی غلطی مجھ سے ہو جائے تو اس کی ایڈوانس میں معذرت. وسعت اللہ خان صاحب آپ سے اگر شروع کریں, میرا پہلا سوال بڑا سادہ, بڑا بنیادی اور بڑا معصومانہ ہے سر. وہ یہ کہ ہم اردو صحافت کے 100 سالوں کی بات کر رہے ہیں, تو اگر مختصراً یکے بعد دیگر آپ لوگ سب یہ بتا سکیں کہ آپ لوگوں کی رائے میں ان 100 سالوں میں صحافت نے سفر کہاں سے کہاں تک کا طے کیا ہے. یہ گراف کیا ہے, یہ اوپر سے نیچے کا گراف ہے, نیچے سے اوپر کا ہے, یا اوپر نیچے آتا رہا ہے, اس پہ سب کی رائے اگر مل سکے سر. بہت شکریہ بادامی صاحب. یہ جو احمد شاہ نے ہر جانرا کے ساتھ 100 سال کی شرط لگائی ہے, اس سے بڑے پرابلمز پیدا ہو گئے. اس لیے کہ اگر اردو صحافت 1830 کے عشرے میں شروع ہوتی ہے تو میں پھر 1920 سے کیسے شروع کروں, میں یہی سوچ رہا ہوں. 1920 سے پہلے بھی ظاہر ہے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہوگی, بہت سے لوگ توپ دم ہوئے ہوں گے, وقائے نویس ان کا ذکر, پھر سید احمد خان کا ذکر, یہ ظاہر ہے کہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے. 1920 کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو میں اس کو ہندوستانی صحافت کے پیرائے میں بات کروں گا, اردو, انگریزی اور ہندی صحافت کی بات نہیں کروں گا میں. اس لیے کہ اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی, سبھی پہ تھی, کیا ہندو کیا مسلم, سبھی غلام تھے. اور جو اخبارات تھے بھلے ان کا مالک کوئی ہندو ہو یا مسلمان ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, اس لیے کہ نوآبادیاتی دور تھا اور انگریز ظاہر ہے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا.
لیکن اس دور میں ہندوستان میں انگریزی صحافت بہت ڈیولپ ہوئی. اگر میں 1920 سے پہلے چلا جاؤں تو وجاد مسعود صاحب مجھے بیچ میں اگر کریکٹ کرتے رہیں تو کامریڈ کا نام ذہن میں آتا ہے. زبان و بیان ہم بچپن سے جو درسی کتابیں ہیں صحافت سے متعلق ان میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کامریڈ کے اداریے بہت مارکۃ الآرا ہوا کرتے تھے. اتنے مارکۃ الآرا ہوتے تھے کہ وائس رائے بھی صبح کے اخبارات میں جو اخبار پڑھتے تھے ان میں کامریڈ کا اداریہ بھی شامل ہوتا تھا. وہ دوسری بات ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اداریہ ہوتا تھا. صحیح. لیکن وائس رائے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر کو غائب کر دیں. تو اس لحاظ سے بڑا بھلا دور تھا وہ. اچھا پھر یہ کہ چونکہ سب کو پتہ تھا کہ نوآبادیاتی دور ہے, ہم انگریز کے غلام ہیں, تو آقا اور غلام کا مسئلہ تھا, حد بندی طے تھی کہ ہم غلام ہیں یا آقا ہیں. کلیئر تھی باتیں. ٹھیک. تو آقا کے خلاف غلام جو بھی حرکت کرے گا, چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو, وہ ثواب جاریہ ہوگی, وہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو اس میں سبھی جو ہیں ایک طرح کی ایک کامن نیشنلسٹ ایڈیٹوریل لائن بن گئی تھی. صحیح. اس کا سارے اخبارات جو ہیں وہ کسی کا جھکاؤ ظاہر ہے کہ کانگریس کی جانب تھوڑا ہوتا تھا, کسی کا جو اس زمانے کی مسلمان تنظیمیں تھیں ان کی طرف تھا, کچھ نظریاتی اخبارات بھی تھے, لیکن پروفیشنلزم جو ہے وہ بھی پنپ رہا تھا. تو اسی دوران جو انگریزی صحافت شروع ہوئی, مثلا مجھے فوری طور پہ جو نام یاد آ رہا ہے, 1936 میں انڈین ایکسپریس کا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, انڈین ایکسپریس کا اجرا ہوا تھا. گوئنکا فیملی تھی, رام ناتھ گوئنکا, اور یہ جو ہیں پروفیشنلزم, انٹیگریٹی, اس کی اگر میں مثال دوں, گوئنکا صاحب جو تھے ایک دن, یہ پارٹیشن کے بعد کی بات ہے, کسی چیف منسٹر کے عشائیے میں گئے اور چیف منسٹر نے ان سے کہا بھائی کہ وہ آپ کا اخبار میں روزانہ پڑھتا ہوں اور آپ کا جو فلاں رپورٹر ہے وہ بہت کمال کا آدمی ہے. ٹھیک. اس نے تعریف کی رپورٹر کی. گوئنکا صاحب نے خاموشی سے سن لی وہ تعریف, واپس آئے اور رپورٹر کو بلا لیا. کہنے لگے بھائی وہ چیف منسٹر صاحب آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے. وہ خوش ہو گیا. کہنے لگے بھائی آج سے آپ سیک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو پروفیشنل کام ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, اس لیے کہ میرے اخبار میں اتنے سارے رپورٹر ہیں اور اس نے اگر آپ کا نام لیا تو اس کا مطلب ہے دال میں ڈیفینیٹلی کچھ کالا ہے, لہٰذا آپ کسی کوئی اور اخبار جوائن کر لیں. تو انٹیگریٹی کا یہ معیار ہوتا تھا. اگر میں ادھر پاکستان کی بات کروں پارٹیشن کے بعد, تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ چراغ حسن حسرت امروز کے ایڈیٹر تھے, اور میاں افتخار الدین جو ہیں وہ نہ صرف مالک تھے پروگریسو پیپرز کے, بلکہ وہ سیاست میں بھی بہت بڑا نام تھا اس زمانے کا. صحیح. تو ایک دن ایسے ہی نیم مذاقیہ انداز میں حسرت صاحب سے کہنے لگے میاں صاحب کہ میاں صاحب کمال ہے یا بھائی, ہمارے اتنے بیانات ہوتے ہیں, آج تک آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آیا. ٹھیک. کہ کوئی ایک سطر جو ہے ہمارے نام سے بھی اپنے اخبار میں چھاپ دیں امروز میں. تو حسرت صاحب کیا کہتے ہیں, جناب جس دن قابل اشاعت کوئی لائن ہوئی تو ضرور چھاپوں گا. یہ ایڈیٹر مالک سے کہہ رہا ہے. تو اس زمانے ہم جو آج کل بات کرتے ہیں جی, احمد علی خان صاحب مرحوم, کہ جی ایڈیٹر جو ہے, ایڈیٹر ڈکٹیٹر ہوتا تھا, مالک کا کام تھا پیسے دے دینا, وسائل دے دینا, لاجسٹکس دے دینا, باقی جو کام ہے وہ ایڈیٹر کا ہے. تو مشہور یہ تھا کہ ایڈیٹر سے اپائنٹمنٹ لے کے مالک جو ہے ملتا تھا. لیکن اس جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں ہر آدمی, ہر ایڈیٹر احمد علی خان تھا. اس سے قطع نظر کہ انگریزی ہے یا وہ ہے. اچھا ایک اور مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ اس کے بعد کا, ارلی 70 کا.
شمیم الرحمان صاحب نے کون سا اخبار نکالا تھا؟ سن. تو یہ مجھے واقعہ اس زمانے میں ایک صاحب نے جو کام کرتے تھے کہنے لگے شمیم الرحمان صاحب نے ایک رپورٹر تھا, اس کو کوئی ڈیڈ لائن تھی, اسے جانا تھا, ٹھیک, واپس دیر سے آیا. کہنے لگے میاں یہ کوئی آنے کا وقت ہے, خبر کہاں ہے, خبر دے دی, دیر کیوں ہوئی؟ جی جس سے انٹرویو لے لیا تھا اس نے بڑا اصرار کیا تو کھانے پہ بٹھا لیا اس نے. کہنے لگے یار اس کی تو تنخواہ نہیں ملتی, آج تم نے کھانا کھایا ہے, کل تمہیں اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو تمہیں ارے اور اس کے درمیان کھانا آڑا آ جائے گا, لہٰذا شوکاز نوٹس جاری کر دیا اسے. اس طرح کے جو ہے نا یہ معیار ہوا کرتے, یہ ایڈیٹر معیار ہوتے تھے. اچھا دوسرے یہ ہے کہ جیسے ظالم اور مظلوم دونوں, میں پھر کلونیل دور میں جا رہا ہوں, وہ ایس او پیز کے تحت کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, ظالم کا بھی ایس او پی ہوتا تھا. مثلاً وہ باقاعدہ بائی لا کسی کو اگر بغاوت کا جرم ہے, باقاعدہ بحث ہے, کورٹ ہے, اس کو سزا ہوگی, وہ جیل جائے گا. اسی طرح جو مظلوم تھا اس کا ایس او پی یہ تھا کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور راہیں نکالے کہ جن کی وجہ سے نہ صرف وہ بچے بلکہ اس کی پبلیکیشن جو ہے وہ بھی بچا کے زندہ رہے. صحیح ہے. تو آپ کو ایسے پارٹیشن سے پہلے بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں کہ اخبار بند ہو گیا اور پریس ضبط ہو گیا, مطلب املاک سرکار نے لے لی, اس کے بعد چندے کی اپیل کی گئی عام آدمی سے کہ ہم بھائی اخبار نہیں نکال سکتے, اگر آپ کو اخبار پڑھنا ہے تو چندہ دیجئے. تو لوگوں نے مزدور سے لے کے اوپر تک جتنے بھی لوگ تھے حسب توفیق چندہ دے کے اخبار کو دوبارہ ریوائیو کرواتے تھے. تو اس کے بعد جو ہم نے کایا پلٹی تو اس کے بارے میں ظاہر ہے باقی جو مقررین ہیں جی جی وہ ان سے میں سیکھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, ان کے خیال میں کیا ہوا. ٹھیک. تو آزم ہلالی صاحب, وسعت اللہ خان صاحب نے جو نقشہ کھینچا اس کے بعد یہ سوال پوچھنے کی مجھ میں جرت ہی نہیں رہی کہ میں پوچھوں کہ سر آپ کے خیال میں صحافت نے 100 سال میں سفر وہاں سے وہاں کا طے کیا یا اوپر سے نیچے کا, چونکہ ظاہر ہے رائے بڑی واضح. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج کل یہ جس کو ہم کبھی ریٹنگ کہتے ہیں, کبھی ویورشپ, کبھی کچھ بھی, اور پھر ظاہر ہے اب اونرز کا رول, ایون ایڈیٹرز کا رول, بلکہ اب شاید ایڈیٹرز کے بجائے ان لوگوں کی رائے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو کہ بتا سکیں کہ اگر آپ اس طرح کا نیوز مٹیریل چلائیں گے تو نمبر زیادہ دے گا یہ, اس لیے آپ اس طرح کا نیوز. اس سب نے صحافت کے جو کوالٹی ہے, جو معیار ہے, اس کو کتنا کمپرومائز ہو گیا آپ کے خیال میں؟ بہت بہت شکریہ وسعت صاحب نے پوری تاریخ تو جی بتا ہاں, دی, ہم حال میں آپ مجھے لے آئے ہیں ریٹنگ سے سیدھے. تو فاسٹ فارورڈ میں کر کے مختصراً کہوں گی کہ آج کل کٹ پتلیوں کا دور ہے اور کٹ پتلیاں ناچ رہی. وہ کٹ پتلیاں پہلے ہم سنتے تھے, ایڈیٹر تھا, ڈائریکٹر نیوز تھا, اب کٹ پتلیاں ہیں. یہ ٹکر چلا دو, وہ ٹکر ہٹا دو, یہ پریس کانفرنس چلے گی, یہ فلانی نہیں چلے گی, یہ فلانی خبر چلے گی. اور تو اور پہلے ایک پی ٹی وی تھا, اب تقریباً کوئی 70 پی ٹی وی ہیں. تو آپ ہر جگہ, ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک انٹرویو ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک انٹرویو سارے ہی چینلز کے اوپر چلا, کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس انٹرویو کو کاٹ کے کوئی اور کہیں نکل جائے. تو جو بات ایڈیٹر کا کردار ابھی وسعت صاحب نے بتایا, وہ ایڈیٹر کا کردار تو ختم ہو گیا. تو آپ کی اس میں رائے کیا ہے کہ یہ جو کنٹرول, جو پہلے معاملہ بالکل الٹ تھا, جو وسعت صاحب نے مثالیں دے کے بتایا, اور اب معاملہ بالکل الٹ ہے, ایسا کیا ہوا اس دوران کہ یہ بالکل معاملات ہی الٹ ہو گئے؟ کیا ہوا؟ دیکھیے یہ کہانی جو ہے 2007 سے شروع ہوتی ہے. 2007 میں جب جوڈیشل موومنٹ چلی اور کچھ آزاد صحافیوں نے آواز اٹھائی, کچھ نے لکھا, کچھ نے بولا, کسی کو کہیں بند کیا گیا, کسی کو کہیں بند کیا گیا, عدالت آزاد ہوئی, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مظہر صاحب بات کر رہے تھے. تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب ہم نے آزاد سوچ رکھنے والے, جمہور پسند سوچ رکھنے والوں کو اب ہم نے رہنے نہیں دینا. اور پھر ایک خاص قسم کے کھوپے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی تاکہ ان کو دماغوں کے اوپر چڑھا دیا جائے اور وہ کھوپے جو ہیں وہ دماغ سازی کرتے چلے جائیں. 2007 سے پہلے آپ کے خیال میں کبھی ریاستی سطح پر اس طرح کی سوچ نہیں تھی یا اس طرح کے اقدامات نہیں تھے؟ میرا خیال ہے اس سے پہلے ایسی اسٹریٹجی تھی بھی تو کہیں ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ تھی, ایک اسٹریٹجی کے تسلسل کے ساتھ نہیں تھی.
آئسولیشن کے اندر تھی کہ جنرل ضیاء الحق آئے, انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی, انہوں نے کہا فلانا اخبار بند کر دو, فلانے کو بین کر دو, فلانے کو نظر نہیں آنا چاہیے, فلانے کو کوڑے مار دو, فلانے کو جو ہے غدار ڈکلیئر کر دو, فلانے پہ مقدمے چلا دو, فلانے کو ہتھکڑیاں لگا دو. مگر یہاں جو اسٹریٹجی بنائی گئی اس سے ہر روز ہتھکڑیاں ذہنوں کو لگائی گئیں, ہر روز ذہنوں کو پابند کر دیا گیا, ہر روز. اور جو ریٹنگ کی بات آپ کر رہے ہیں, جب آپ پورے معاشرے کو ایک کٹ پتلی معاشرہ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ ریٹنگ بھی کٹ پتلی ہے, وہاں بھی کٹ پتلیاں بیٹھی ہیں جو کہ ریٹنگز کو کنٹرول کر رہی ہیں. وہ اپنی طرح کا ذہن سازی جو ہے اسی ایک بڑے دماغ کے بگ بردر کے آنکھ کے نیچے, سائے کے نیچے وہ ذہن سازی جو ہے وہ جاری ہے. اور اس میں وہی اس کو اٹھا لو اور تو اور ایک ریموٹ کنٹرول معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے, جس میں اس کو آزادی دے دو اتنا سا بول لے, اس کو آزادی دے دو اتنا سا لکھ لے, اس کو آزادی دے دو اتنا سا چل لے, اس لیڈر کو آزادی دے دو کہ اتنی سی بات کر لے, اس بندے کو, اس شخصیت کو, اس شخص کو, اس صحافی کو, اس قلمکار کو, اس اداکار کو, اس سیاستدان کو, سب کو کہیں نہ کہیں اپنی پسند کے مطابق ریموٹ کنٹرول کے اوپر چلانے کی عادی کر دیا. سہیل وڑائے صاحب, کیونکہ انشاءاللہ بس کو 8 بجے تک ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ, جب بھی کہا گیا. سہیل وڑائے صاحب, آپ ذرا بتائیے گا نا, ہمیں سمجھائیے گا بھی کہ کیا آپ کی رائے میں یہ آپ اپنی صحافتی زندگی کا یہ سب سے زیادہ گھٹن والا اور حبس والا ماحول ہے ابھی, یا نہیں اس سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں صحافت کا یہ قدغن کے اعتبار سے اور اس سے برا دور بھی دیکھا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے مارشل لاء تو سب سے برے وقت ہوتے ہیں. ایک رائے سر یہ ہے نا کہ جناب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اس وقت تو ماشاء اللہ سے بھی زیادہ برا حال ہے. میں نے اس تناظر میں غیر اعلانیہ قسم کی پابندیاں ہیں, لیکن مارشل لاء میں بہت مشکل ہوتی ہے. اب اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پابندیاں لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن پابندیاں ہیں, اس لیے ہمیں مشکل نظر آتی ہے. صحیح. لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ایک سائیڈ ہے وہ پیش کیا, میں دوسری سائیڈ پیش کرنا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 100 سال میں صحافت کو بہت وسعت ملی ہے. اچھا. اور اس قدر وسعت ملی ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک کا ذہن جو ہے وہ صحافت نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک, آج آپ جو بھی سوچتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, جو بھی دیکھتے ہیں, جو بھی کرنا چاہتے ہیں, صحیح ہے, اس کے پیچھے کسی نہ کسی صحافی کی تحریر, کسی نہ کسی کا آرٹیکل, کسی نہ کسی انفارمیشن اور کسی نہ کسی رائے کا دخل ہے. ٹھیک. اور چنانچہ یہ اتنا وسیع اس کا اثر ہوا ہے سوسائٹی پہ کہ کسی زمانے میں کہتے ہیں نا 60s واز ایج آف دا لیڈرز, 60s کی. میں سمجھتا ہوں کہ دس سینچری واز دی ایج آف جرنلزم, کیونکہ اس نے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے. اس نے لوگوں کے آج جتنے بھی لوگ چاہے مخالف یا حامی کسی بھی سوچ کا نظریہ رکھتے ہیں, انہوں نے وہ کسی نہ کسی سے سیکھا. اس انفلوئنس میں گڈ انفلوئنس زیادہ ہے یا بیڈ انفلوئنس زیادہ ہے؟ دیکھیں, جو ایک حاصل ہے, ما حاصل جس کو کہتے ہیں, ما حاصل تو گڈ ہے. لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. ظفر علی خان بھی رہے, محمد علی جوہر بھی رہے, جذباتی. ظفر علی خان بہت جذباتی جرنلسٹ تھے, بہت بڑا نام تھا لیکن ایک جذباتی تھے. جذبات میں آتے تھے تو قائد اعظم کے خلاف بھی لکھ دیتے تھے اور گاندھی کو ہدف تنقید بناتے تھے روز. اور پھر اسی طرح سوبر لوگ بھی, مثلا جیسے مولانا محمد علی جوہر کا ذکر کیا آپ نے, پھر جیسے اخباروں کی ٹریڈیشن بنی. اور یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی ایک دلچسپ چیز کہ قائد اعظم محمد علی جناح واز پرہیپس دی اونلی مسلم لیڈر آف دی ورلڈ جس نے اخبارات کی اہمیت کو سب سے زیادہ سمجھا. ہی از دی اونلی پولیٹیکل لیڈر جس نے کئی اخبارات نکلوائے. سب سے پہلے جب وہ بمبے میں تھے تو بمبے کا جو سب سے پاپولر انگریزی اخبار تھا اس کے بورڈ آف گورنرز کے وہ ممبر تھے, اور اس کا ایڈیٹر ان کا دوست تھا ہائنمن. ٹھیک. اور پھر جب پاکستان بنا تو آپ دیکھیں ڈان, نوائے وقت, پاکستان ٹائمز, 3 بڑے اخبار انہوں نے شروع کروائے. صحیح. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ذہن میں کتنی اہمیت تھی اخبارات کی اور صحافت کی. لیکن بعد میں یہ اہمیت ترقی معکوس کی طرف چلی گئی. اب شاید ہر
لیڈر جو ہے اس کے ذمے میں یہ آئے گا کہ اس نے کتنے بند کروائے, اس نے کتنے اخبار بند کرائے, کتنے چینل بند کرائے, اب چلوانے والا کوئی نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ہم سبھی اس جرنلزم سے ہم نے کچھ حاصل کیا. اگر میں ضمنی ایک سوال پوچھ سکوں پھر مظہر صاحب کی طرف جاؤں کہ آپ تو وہ ان شخصیات میں سے ہیں جو کہ اس پہ بلیو کرتے ہیں, جو کہ آپ نے پچھلے سیشن میں کہا بھی مظہر صاحب سے متعلق, اور میرا خیال ہے آپ کی اپنی اپروچ بھی وہ ہے کہ ایک انتہا کو بھی نہیں چھونا لیکن اپنے نظریے کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا, اتنی بڑی نو بال بھی نہیں کر دینی کہ وہ محمد عامر والی نو بال ہو جائے, لیکن تو اس کے باوجود یہ کیسے ہوا جو آپ ایک حالیہ تجربے سے گزرے کہ آپ نے ایک کتاب شائع کی اور اس کا سر ورق جو آپ نے شائع کیا وہ تو پھر معاملہ الٹ ہو گیا, پھر اس کو تبدیل کرنا پڑا, تو اس اپروچ کے باوجود آپ اس تجربے سے کیوں گزرے, کیوں ہوا ایسا؟ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی اپروچ ہمیشہ ایکسیپٹ ہو. میرا یہ خیال تھا, آپ کی رائے تھی کہ ایکسیپٹیبل ہوگا وہ, میری رائے تھی بڑی سوچی سمجھی کہ کارٹون ہے اور کارٹون کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے, لیکن میں لائن سے تھوڑا سا آگے گیا اور میں جرنلسٹک کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں لائن سے تھوڑا آگے جا کے کھیلنا چاہیے. ٹھیک کیونکہ وگرنہ لائن سکڑتی جائے. جی لائن تک جانا چاہیے اور لائن سے آگے بھی کھیلنا چاہیے, لیکن بہت آگے نہیں جانا چاہیے جس سے لائن بند ہو جائے. ٹھیک, بالکل صحیح. مطلب صاحب آپ اس میں اپنی رائے دیجیے گا, اور اس میں اف آئی میں ایڈ دس پوائنٹ, اور اس پہ شاید ہمارے کچھ دوستوں کا اختلاف ہوگا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہرحال, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے وہ صحافت ہو رہی ہے, یعنی وہ ایک الگ پوری بحث ہے, لیکن یہ بھی تو پھر پاکستان میں جب یہ ہسٹری لکھی جائے گی تو ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا نا پرویز مشرف کا, کہ جب بہرحال یہ ٹی وی چینلز کا ایک یہ آرگیومنٹ ہمیشہ دیا جاتا ہے اس آرگیومنٹ کے جواب میں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مارشل لا آتا ہے سپریس کرتا ہے, تو ایک دوسری آواز یہ اٹھتی ہے کہ بھائی یہ جو جمہوریت کے نام پہ آتے ہیں یہ شیم ڈیموکریسی ہوتی ہے, اور جناب وہ دیکھیں وہ ڈکٹیٹر تھا, اس نے اتنے ٹی وی چینلز کے لائسنسز دیے. اس میں آپ اس نقطے کو بھی انٹرٹین کیجیے گا. دیکھیں پہلے ابھی جس طرح وسعت بھی بات کر رہے تھے, سہیل نے بھی بات کی, آسما نے بھی, پہلے ہر اخبارات کا اپنا مالک ہوتا تھا, اب سارے اخبارات کے ملک ریاض ہیں. لہذا آپ کو کبھی بھی ان کے خلاف کوئی خبر نہیں, نہ پرنٹ میں نہ الیکٹرانک میں. ڈان ایکسیپشن ہے, ڈان ہمیشہ سے ایک ایکسیپشن رہا ہے. ابھی جس طرح سہیل قائد اعظم کی مثال دے رہے تھے, دیکھیے قائد اعظم نے جب ڈان 1938 میں ویکلی سے ڈیلی کنورٹ ہوا تو انہوں نے ایڈیٹر کے لیے ایک اینگلو انڈین پورٹن جوزف کا انتخاب کیا. بہت سے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی تحریک چل رہی ہے, آپ نے پورٹن جوزف کو کیوں پک کیا؟ ٹھیک, تو قائد اعظم نے کہا اس لیے کہ اس نے 38 اخبارات سے ریزائن کیا اور اس کا ریزگنیشن ہر وقت اس کی جیب میں رہتا تھا. استعفے کی حالیہ مثال اویس توحید صاحب ہے ویسے. تو ہمارے پی ٹی وی سے ریزائن, ہمارے یہاں اردو صحافت کا سفر شروع ہوا اور وہ انگریزی کے سفر پہ اس وقت جاری ہے. دیکھیے پرابلم کہاں ہے. آج میں مس کرتا ہوں مظہر علی خان کو, یعنی ویو پوائنٹ نکالا انہوں نے, ویو پوائنٹ کے سارے لوگ گرفتار ہو گئے, سب جیل میں پہنچے. تو مظہر علی خان نے کہا کہ جیلر سے کہ ایسا کرو کہ 1 ٹیبل اور 4 کرسیاں لا دو, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اور کوٹ لکھپت جیل سے انہوں نے کاپی تیار کی اخبارات کی, ویو پوائنٹ کی, وہ کسی طرح وہ باہر نکلوا دیتے تھے اور ویو پوائنٹ چلتا رہا. جب بند ہونے کے قریب آیا تو انہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے لوگوں کی تنخواہیں ادا کیں. میں مس کرتا ہوں احمد علی خان کو. احمد علی خان جب ڈان پہ اٹیک ہوا ایم کیو ایم کا, اور کئی گھنٹے تک جو ہے وہ ان کے کمرے میں گھس گئے, ان سے گالم گلوچ کی, دوسرے دن ڈان میں خبر نہیں تھی. تو بہت سے لوگوں نے جا کے خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب خبر کیوں نہیں تھی ڈان میں اس کی؟ انہوں نے کہا اگر وہ مجھے آ کے مغلظات گالیاں نہیں دیتے تو یہ خبر ضرور میں چھاپتا, لیکن یہاں میری ذات انوالوڈ ہو گئی تھی. اگر میں وہ خبر اس انداز میں چھاپتا تو لوگ کہتے کہ چونکہ آپ کے ساتھ ہوا اس لیے. صحیح. ہم ان ایڈیٹرز کو مس کرتے ہیں. پہلے اخبارات کی پالیسی ایڈیٹر ڈیسائیڈ کرتا تھا, اب مارکیٹنگ مینیجر ڈیسائیڈ کرتے ہیں.
اب ڈمی وہ بناتے ہیں, ایڈیٹر نہیں بناتا اخبارات کی. چینل آپ نے سوال کیا پرویز مشرف نے, دیکھیے جب کارگل ہوا, جی جی اس زمانے میں میں AFP میں تھا, کارگل کے موقع پہ ہمارے بہت سے فوٹوگرافرز اور جرنلسٹ ادھر گئے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بارڈر پہ نہیں لے جا سکتے, اس سائڈ پہ نہیں لے جا سکتے. ٹھیک. جو انٹرنیشنل جرنلسٹ تھے پاکستانی بیسڈ, انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں, وائی ناٹ. ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں وہ تو سیکیورٹی مسئلہ ہے. صحیح. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یاد رکھیں کل دنیا میں خبر تو چھپے گی, ہاں ہاں, لیکن تصویریں انڈین سائڈ کی چھپیں گی, آپ کی نہیں چھپیں گی. اس لیے کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں صرف PTV ہوتا تھا, اور انڈیا میں منموہن سنگھ جو ہے کہ پیریڈ میں پرائیویٹ چینلز آ گئے تھے. تو کارگل کے بعد یہ نیریٹو بلڈ ہوا کہ پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کو جو ہے ہونا چاہیے, لائسنس دینے چاہیے, لیکن اس میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوئی. پہلے اپ لنکنگ میں ڈیفیکلٹی ہوئی, دبئی سے ہانگ کانگ سے جو ہے چینل آپریٹ کرتے تھے, تو اس میں وہ بھی تھا. اور پھر پرویز مشرف نے جب 12 اکتوبر کو اقتدار سنبھالا, تو جب 12 اکتوبر کو وہ کراچی پہنچے تو وہ PTV گئے پہلے ایڈریس کے لیے. صحیح. تو اس وقت جو پروڈیوسر تھے, TV پروڈیوسر, اس نے کہا کہ سر میں نیشنل اینتھم تو نہیں چلا سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آپ کی پوزیشن کیا ہے, آر یو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, آر یو پریزیڈنٹ آف پاکستان. کیونکہ پروڈیوسر نے کہا کہاں ہوتے ہیں آج کل, ہاں وہ پروڈیوسر ہم TV پہ ہوتے ہیں. اچھا شکر الحمدللہ. انہوں نے کہا, اور پرویز مشرف نے اس کو مائنڈ نہیں کیا. اچھا. اور پہلی تقریر جو تھی وہ بغیر نیشنل اینتھم کے ان کی ہوئی 12 اکتوبر کو. اس کے بعد پھر ایز یوزول, چونکہ ہر اس کی ہمارے اس زمانے میں جو حل تھا وہ شریف الدین پیرزادہ تھے. تو شریف الدین پیرزادہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے رات کو مجھے فون کیا, میں ریکگنائز نہیں کر سکا کہ کون بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جنرل پرویز مشرف. دوسرے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ چیف ایگزیکٹو بن جائیں, کیونکہ آپ ماشاء اللہ نہیں لگا رہے, نئی ٹرم ایجاد ہو گئی. تو وہ جو لاجک تھی وہ بنیادی طور پہ ایک کارگل اور انڈین نیریٹو کا بیک گراؤنڈ تھا کہ وہاں پرائیویٹ TV چینلز بہت زیادہ جو ہے وہ آ گئے تھے, اور پاکستان میں صرف PTV تھا. لہذا جو پرائیویٹ TV چینلز کو لائسنس دیا گیا اس کی بیسک لاجک وہ بھی تھی. ٹھیک ہے. پھر ظاہر ہے اس وقت ملک میں اس طرح ماشاء اللہ نہیں لگا تھا جس طرح ہم نے جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں دیکھا تھا, لیکن پھر 2007 میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. جی ہاں, وہ تو ٹھیک. اور اس پوائنٹ ایک وجہ صاحب اگین سوال تو بنیادی ہوئی, لیکن آپ اس میں اس زاویے سے ہی بات کیجیے گا کہ اگین میں ذرا کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی جو آتے ہیں نا, تو وہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ جناب آپ چونکہ ہم موجودہ دور کی صحافت سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں کہ پیمانے گرے ہیں یا بہتر ہوئے ہیں, تو جناب ایک آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے قدغن بڑھی ہے, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن آپ آج بھی اپنے معاشرے کو کمپیئر کیجئے برادران جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں, تو آپ سب سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. یا کچھ ایک آرگیومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ جناب دنیا کے فلاں ممالک میں بھی آپ ان اداروں کے حوالے سے زیادہ تھوڑی بات کر سکتے ہیں آپ, ورنہ تو وہاں بھی مسائل ہو جاتے ہیں, تو آپ تو یہاں تو یہ اس قدغن کے باوجود بھی نسبتاً آپ بہتر ہیں. تو اس اینگل سے بات کیجیے گا. جی اچھا شکریہ. وسیم دیکھیے, آپ نے 1920 کی اور اردو صحافت کی حد رکھی ہے نا, آپ نے توجہ فرمائی کہ ہمارے اساتذہ جو یہاں تشریف فرما ہیں جی جی ان کے آدھے سے زیادہ حوالے پہلے انگریزی اخبار. جی 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 میں اسی پہ توجہ دلانی چاہ رہا ہوں. میں اردو کا صحافی ہوں. صحیح. اور میری یہ رائے ہے کہ اردو صحافت کا 1920 کا مطلب ہے پہلی جنگ ختم ہوئی تھی, تحریک خلافت تھی, ٹھیک ہے, اور آزادی کی لڑائی فارملی شروع ہو رہی تھی. ٹھیک. جب گوکھلے جی بات کر رہے تھے یا قائد اعظم بات کر رہے تھے تو 2015-14 جنگ ہو رہی تھی, لیکن اٹ واز دی بگننگ آف آور فریڈم اسٹرگل, رائٹ. کریکٹ. اردو صحافت کا جو اجتماعی تشخص بنا وہ قدامت پسندی کا بنا, وہ طاقت پسندی کا بنا. اور وہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ایک طالب علم کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ صحافت کا منصب اپنے زمانے کے امکانات کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے. جب ہم نے اپنی صحافت کو یہ فریضہ سونپ دیا
کہ ہم نے پیچھے کی طرف جانا ہے. میں نام لیتا ہوں, بہت بڑے ہمارے عالم اور دانشور شبلی نعمانی نے کہا کہ ہماری ترقی پیچھے کی طرف جانے میں ہے. اچھا, ہمارے عہد کے, ہماری صدی کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر نے اپنی کتاب کا جو ڈیڈیکیشن لکھا, کہا عصر حاضر کے خلاف جہاد. اب سنیے اس پہ گڑبڑ کیا ہوئی ہے, اب اس میں گڑبڑ کیا ہوئی ہے. میں بھی اچھے اچھے قصے چن کے سنا دوں گا, حسرت بھائی کے, چاغ حسرت صاحب کے, حمید جہلمی صاحب کے اچھے مثالیں موجود ہیں, لیکن جو مجموعی تشخص بنا ہے وہ کہ ہم نے اکبر الہ آبادی کے وقت سے اردو صحافت عورت کا مذاق اڑا رہی ہے. بھائی ہم کس زمانے میں زندہ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں, اردو کی صحافت میں جمہوریت کا جو تانا بانا ہے نا, وہ جیسے بیان کیا جانا چاہیے تھا نہیں ہوا. اچھا, اور ہوا یہ ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو پہلے دن سے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا یہ ملک یہاں کے باشندوں کا ہے, ہم نے ریپبلک بنا لی ہے, کیا یہ ملک اس ملک کے باشندوں کا ہے. اب اس سوال پہ آ کے اردو کا اخبار جو ہے وہ اس میں مثالیں تو مل جائیں گی, لیکن وہ ایسی ہی ہوں گی جیسی آپ بھی سہیل بھائی بیٹھے ہیں, تشریف رکھتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ 7 میں سے 1 یا 2 ہوں گے. باقی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں اب بھیجا ہوا ہے, یہ فلاں کا فرستادہ ہے, یہ فلاں کے بارے میں بات کرے گا. ہم اس بات پہ افسوس کر رہے ہیں کہ ایڈیٹر غائب ہو گیا. جی ہمارے پاس اس کا اچھا نعم البدل آ گیا ہے, اس کو کیبل آپریٹر کہتے ہیں. اگر کیبل آپریٹر نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا چینل دکھایا جائے گا, اگر کیبل آپریٹر نے یہ فیصلہ کرنا کہ رات کے 2 بجے کسی سیاسی رہنما کے پریس کانفرنس میں بھی کرسیاں رکھی جا رہی ہیں اور وہ اس کو لائیو دکھا رہا. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. ہم صحافت میں جمہوریت کی وہ لڑائی جس کی طرف میرے بڑے بھائی نے اشارہ کیا, سہیل بڑائچ نے, وہ نہیں لڑ سکتے اگر ہم اپنے عہد کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ نہیں کرتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک میں جمہوریت کی لڑائی تو ہم لڑ رہے ہوں لیکن ہم جینڈر کے کوسچن پہ بات نہیں کریں, ہم اقلیتوں کے حقوق پہ بات نہ کریں, ہم جو ہے وہ عدلیہ جو معذرت چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ اس کو سکرٹ کیا جائے, ایک سٹیپ پیچھے رک کے میں کہہ دیتا ہوں جیسے سہیل صاحب نے ہدایت کی ہے. لیکن جب اس قوم کے ساتھ ریپ اور مرڈر کی آخری شکلیں, الٹیمیٹ کرائم ہوئے ہیں, عدلیہ نے ہمیں مایوس کیا. اور ہم جو ہے ہماری صحافت نے ہمیں مایوس کیا. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, ہماری سب سے خوبصورت لڑائی صحافت نے 1978 میں لڑی. اور ہم یاد ہے کہ وہ انتظار فرمائیے اور کوڑے بھی لگے ہیں, اور پھر 1979 سے 83 تک کے 4 برس جو ہے وہ جو ہمارے وہ اساتذہ جیسے مظہر صاحب یا دوسرے جو یہاں تشریف فرما, ان کے علم میں ہے کہ آدھا اخبار خالی آتا تھا. جی ایک دفعہ تو میں نے یہ دیکھا کہ صفحہ اول پر صرف ایک خبر تھی. جی صرف ایک کالم کی ایک خبر تھی مساوات کا. ٹھیک ہے, ہم نے وہ دور دیکھے ہیں, لیکن میں دوبارہ عرض کیے دے رہا ہوں کہ صحافت اپنا منصب تب پورا کرے گی جب وہ معاشرے کے میں جو بنیادی سوالات ہیں ان کو ایک بیانیے میں, آج کل تو ہم نے موقف کو بیانیہ کہنا شروع کر دیا نا. نیریٹو کا مطلب یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اقلیتوں کے بارے میں ہم کیا بات کرتے, ہم قومیتوں کی بات کیسے کرتے. کمال ہے, اردو صحافت میں جو ہے بلوچستان کی خبریں کیوں نہیں آتی. صحیح ہے. تو صرف جمہوریت کی لڑائی آئسولیشن میں نہیں لڑی جا سکتی. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انصاف کے اصول کو, اور بھاگے نہیں آج جس عہد میں بیٹھے ہیں, جس عہد میں رہتے ہیں اس کے ساتھ اگر چلنا ہے پھر تو اردو صحافت آگے جائے گی. ورنہ میں بھی عربی کے اصطلاحات اور تراکیب اور فارسی کی استعمال کرتا چلا جاؤں گا, لیکن مشکل وہ ہے کہ آج کا عہد کہاں ہے. ٹھیک, صحیح. یہ جب ہم آخری راؤنڈ چلائیں گے اس کے بعد تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب آپ لوگ پر امید کتنے ہیں, یعنی
آج سے 100 سال بعد اگر اس طرح کا مکالمہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت ان اگلے 100 سالوں کے بارے میں لوگ کیا رائے دے رہے ہوں گے. لیکن اویس صاحب اگین سوال وہی ہے, لیکن آپ تو ابھی انہوں نے اردو صحافت کے حوالے سے بات کی, آپ اردو سرکاری ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی اپنی رائے ایڈ کیجیے کیونکہ آپ اس کا حصہ بھی رہے, پھر آپ نے حال ہی میں اس سے استعفیٰ بھی دیا اور آپ نے اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ قدغن بہت تھی. اور میں تو ذاتی طور پہ حیران پریشان, بلکہ مجھے شدید ترین افسوس ہوا, روش تو کم و بیش سب کی یہ رہی, لیکن جب آفیشیل ایک بندہ آ کر کہہ دے اور اس بندے کا نام جب نعیم بخاری ہو تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب صحافی نے پوچھا کہ جناب اپوزیشن کو ٹائم دیا جائے گا, انہوں نے بالکل کلیئر کٹ اپنے بڑے گستاخی معاف, لیکن مجھے تو ذرا رونت بھی لگی اس لہجے میں کہ بالکل موقع نہیں دیا جائے گا, یہ ریاست کا چینل اور اس میں صرف حکومت کا نیریٹو آئے گا. یہ جو الحمدللہ یہ جو ہم نے معیار طے کیا ہے یہاں سے یہاں تک کا, آپ اس کو بھی ایڈ کیجیے, بتائیے. مجھے حیرت ہے کہ آپ کو نعیم بخاری کی بات پہ حیرت ہوئی. مجھے ہوئی ویسے بات, آئی ایکسپیکٹڈ بیٹر. جی جی اب آ رہی, جی جی نہیں پھر آپ نے بند کر دیا میرا خیال ہے مائک. جی اب آ رہی, ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی دیکھیے وسیم, میں اپنے کریئر میں کوئی 14 سال تو میں نے انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن سے کیا ہے, جس میں AFP ہو, BBC ہو, وال اسٹریٹ جرنل ہو, کرسچن سائنس مانیٹر ہو, جو اردو چینلز سے جو میری وابستگی رہی ہے, جس طرح آپ ایئر وائی کا ذکر کر رہے تھے, 2 دفعہ میں اس کا ہیڈ بنا ہوں, یا جیو یا دنیا. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے, کیونکہ میں آن اسکرین جاب کر رہا تھا تو میں نے یہ بالکل صحیح سمجھا کہ مجھے اپنا استعفیٰ جو ہے اس کی وجوہات سوشل میڈیا پہ ریلیز کرنی چاہیے, بیکاز میں پبلک اسپیس میں کام کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں بیہائنڈ دا اسکرین کام کرتا تھا, ایک ایڈیٹر کے طور پہ کرتا تھا, اینڈ آئی آلویز بین اے پارٹ آف دی مینجمنٹ. کریکٹ. جب آپ مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈرٹی لینن جو ہے وہ پبلک اسفیئر میں نہیں کرتے. ایئر وائی بھی میں نے اصول کی بنیاد پہ چھوڑا تھا, جس کا آپ اچھی طرح اندازہ ہے, اور اس کے بعد ایک میڈیا وار شروع ہوئی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل, یا دنیا ٹی وی یا اور. دیکھیے جو وجاہت مسعود صاحب بات کریں, اگر میں وہاں سے سرے کو پکڑنے کی کوشش کروں کہ جو جنرل ضیاء الحق کا سینسرشپ کا دور تھا, ہماری جو جنریشن تھی جرنلسٹوں کی, ہم نے اس کے 2 سال بعد جرنلزم شروع کی. ٹھیک ہے. تو جو ہم سے پہلے جو صحافی تھے وہ بٹوین دا لائنز کالم لکھتے تھے اور واہ واہ ہوتی تھی, کامنٹری ہوتی تھی. ہم تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, وی یوز ٹو اسکریم فرام دا روف ٹاپ. ہم تو صبح نکلتے تھے کہ یار آج کسی کی ڈیش ڈیش, مطلب عرفان اللہ مروت ہو, CIA ہو, جام صادق علی ہو, صحیح ہے, اور MKM کے ملیٹنٹس ہوں, اور تو ہم کھلا لکھتے تھے. ٹھیک. تو ہم نے وہ والی جو سینسرشپ والی جو بٹوین دا لائنز, اور ہم بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سمبولزم میں بات کر رہے ہیں, غازی صلاح الدین ڈان میں لکھ رہے ہیں اور دوسرے اخبارات میں لکھ رہے ہیں, اور اس میں سے آپ نکال لیجیے چیزیں کہ یہ جنرل ضیاء الحق کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہم تو کھلا کہہ رہے تھے, جس میں چاہے وہ محمد حنیف ہوں, چاہے وہ حسن مجتبیٰ ہوں, چاہے وہ مظہر عباس ہوں. 90s کی بات بول رہا ہوں. ٹھیک. جو ایک ایڈیٹر کا نام میں اب لینا چاہتا ہوں, جس سے میں نے بہت سیکھا کہ حوصلہ اور جذبہ جو ہے وہ ادارے سے نہیں, آپ کی شخصیت کے اور اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے مرحومہ رضیہ بھٹی, جو نیوز لائن کی ایڈیٹر تھیں, اور انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ ایک چھوٹا سا دفتر اور اس سے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ آن لیتی تھیں, اور ایک چھوٹا سا نہ کوئی وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ نہ کچھ. اور انہوں نے ڈان گروپ سے ان پروٹیسٹ ریزائن کیا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. ہیرلڈ کی وہ ایڈیٹر تھی. ڈان واز آلویز کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری بیلنس نیوز پیپر, جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. ابھی آپ جو دور دیکھ رہے ہیں ڈان کا, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اٹ واز نیور این ایکسیپشن. میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا مظہر صاحب سے, یہ ہمیشہ بٹوین دا لائنز تھا. اچھا. یعنی کہ ہمیں ہارون جو ہیں وہ گورنر بھی ہیں, اور ہیرلڈ اور اس کے چیف پیٹرن بھی ہیں, اور انہوں نے ہی استعفیٰ مانگا تھا رضیہ بھٹی صاحبہ سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 90s کا دور جو تھا بڑا وائبرنٹ تھا جرنلزم کے لیے, اور
اس کے بعد ہم نے جو آپ نے جنرل مشرف کا دور دیکھا جی جی وہ کمال کا تھا کہ اس کے اندر اردو صحافی جو 5-5 ہزار تنخواہیں لیتے تھے ان کی تنخواہیں 10-10 گنا ہو گئی, خوشحالی آ گئی, ہاؤس ہولڈ نیم آ گئے جو اردو کے اندر بڑھنا. تو ہم لوگ وی ور لکی ٹو ورک فار انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ یوز ٹو ارن ان ڈالرز اور پاؤنڈس. وہ تو بیچارے پرابلم میں تھے. بالکل صحیح. اب وہ جیو, ایئر وائی اور پھر دنیا, سما اور ہوتے 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 35-40 چینل ہو گئے. جو سب سے بڑا بگاڑ ہوا جس کا اسما نے ذکر کیا تھا ایک, وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بگڑتے ہوئے. وہ ہے مشرف کے آؤسٹر کے بعد میڈیا ہاؤسز کے اونرز وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ کنگ میکرز ہیں, اور کون کس ادارے کا سربراہ ہوگا اور کون جو ہے وزیر اعظم ہوگا. انہوں نے کچھ اینکرز کے ساتھ ایک نیکسس بنایا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست انوالومنٹ کی ایک گنجائش ملی. انہوں نے کہا جب یہ نیکسس بن سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں بن سکتا. تو ایڈیٹر کا جو آفس کی تقدس ہے, سینکٹیٹی ہے, وہ اس لمحے ختم ہوئی جب یہ نیکسس بنا. اور ٹی وی چینلز وہ باکسز جو 14 انچ سے 75 انچ کے تھے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی لڑائیوں میں ہو گئے. اور یہ آپ بتا سکتے ہیں اب حال یہ ہو گیا کہ کون سا جو ہے وہ آئی ایس آئی کا چینل ہے اور کون سا پی 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 کا چینل ہے اور کون سا پی ایم ایل این کا چینل ہے اور کون سا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے جب آپ اگلے راؤنڈ میں آئیں جی جی کہ اب پاکستانی جرنلزم کو چیلنجز کس کس وجوہات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے صحیح. یعنی کہ بات ہم پرانے قصوں سے تو ہم نے ظاہری بات ہے ہر ایک ماشاء اللہ 3-4 دہائیوں کا تجربہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح صحیح. لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں, میں مختصراً سے آپ کے ایک سرا چھوڑ کے جا رہا ہوں, چونکہ میں آخر میں آیا ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں. میرے خیال میں پاکستانی جرنلزم کو 3 وجوہات کی بنیاد پہ بڑے چیلنجز کا سامنا اچھا. اور براہ راست یا بالواسطہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو امپیکٹ کر رہا ہے. ایک تو ہے انٹرنیشنل یا گلوبل جو پاپولسٹ پالیٹکس کا جو ٹرینڈ ہے. صحیح صحیح صحیح. جی جی. دوسرا ٹیکنالوجی کا جو انقلاب ہے وہ پاکستانی جرنلزم سے, صحافت سے نہیں سنبھل رہا, نہ اسٹیبلشمنٹ سے سنبھل رہا ہے. اوکے. تیسرا ہے پاکستان کی اپنی ڈائنامکس جو اقتدار کی ڈائنامکس ہے, جس کے اندر سول اور ملٹری امبیلنس یا بیلنس کی بات ہے. تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں یہ چیلنجز ہیں آپ کے کہ یہ جو پاپولسٹ پالیٹکس کا جو ٹرینڈ ہے. وسیم, آپ ٹرمپ کو دیکھ لیجئے امریکہ میں, آپ ہنگری کے وکٹر اوربان کو دیکھ لیجئے, آپ بورس جانسن کو دیکھ لیجئے, آپ نریندر مودی کو دیکھ لیجئے, آپ ہمارے تحریک انصاف کے سب سے مشہور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے. یہ جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے اس کے اندر آپ کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ یا تو آپ ایول ہیں, ہم پیور ہیں, آپ اچھے ہیں, برے ہیں, اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. اور وہی روش بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں نے لے لیے جو اس وقت بے ہنگم ہوا ہے ہمارا جو جرنلزم کے اندر. اس کے اندر ایک یہ بڑا ہے, تو میں مزید آپ کچھ اور میں پوائنٹس اس میں ڈسکس کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں ہم آخری راؤنڈ چلاتے ہیں اور اس میں بس اپنی رائے دیجیے گا, اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں ہم. اور اس میں ایڈ کرتے ہوئے ان اے ویری انپریسیڈنٹڈ موو, میرے خیال میں تو انپریسیڈنٹڈ ہی ہے کہ یہ کمال ہی ہو گیا کہ جب حکمران جماعت کے ٹویٹر ہینڈل سے باقاعدہ صحافیوں کے ناموں کی تشہیر ہو گئی کہ جناب یہ لیجیے حق کے علمبردار صحافی, ذرا تالیاں ہو جائیں ان کے لیے, اور یہ لیجیے غداروں کی فہرست, ذرا گالیاں ہو جائیں ان کے لیے. اب وسیم یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے 2 فہرست کر دی تو غلط ہی ہے. ظاہری بات ہے کہ وی شوڈ کنڈیم دیٹ, جس میں سب ہمارے دوستوں کا بھی نام ہے. لیکن جو نہیں ہے صحافی, فار ایگزامپل سہیل وڑائچ نہیں ہے, میرا نام نہیں ہے, مظہر کا نام نہیں ہے, میں نے بھی بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کیا, میرا نام نہیں ہے, وسعت کا نام نہیں. تو یہ نیوٹرلٹی کی جو ویلیو ریڈیوس ہو رہی ہے نا ہماری جرنلزم میں, وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. صحیح. یعنی کہ آپ سائڈ لے لیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے, آرام سے. آپ آسما کچھ شاید اختلاف کر رہی ہیں اس پہ, آن کیجیے. جن لوگوں کے نام نہیں ہے اس کے اندر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, یا جن کے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. نام ہے ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے, تو اس لیے ان کے نام ہے اور وہ واقعی جی یا نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی تو انہوں نے
ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا کسی ہے. کی 3 باتیں بری لگی اس کو اس فہرست میں ڈال دیا, اس کو اس فہرست میں ڈال دیا. یا اس فہرست میں ڈال دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس پروپیگنڈے کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس میں انہوں نے پرو اور اگینسٹ کی لسٹ ڈال کے اس ڈیبیٹ کو اوپن کر دیا ہے کہ یہ لفافہ ہے اور یہ بغیر لفافے کے ہیں, اور جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارا مخالف ہے بس. اور جو بیچ کے لوگ ہیں وہ نہ لفافہ لیتے ہیں, نہ وہ ٹھیک ہے نہ وہ غلط ہے. میرے لیے وہ زیادہ خطرناک اور غلط بات ہے. لیکن اس کے باوجود اس سازش کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمیں پچھلے 14 سال سے جس طرح ٹارگٹ کیا گیا, اور خاص کر کے 2014 کے حامد میر صاحب پہ اٹیک کے بعد ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, یہ اس کی ایک نشانی ہے جس کی وجہ سے یہ لسٹیں آئی ہیں. اب جو ان کے نہیں نام آئے ان کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اور خوش بھی نہیں ہونا چاہیے. اس رجحان کی ہی مخالفت کرنی چاہیے. اس رجحان کی مخالفت کرنا چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ لوگوں کے نام جان بوجھ کے ان کو لانچ کر کے دونوں اطراف کے لوگوں کو ولنریبل کر دیا گیا. کرے وسعت صاحب ہم ذرا کنکلوڈ کر رہے ہیں. اور سر یہ بھی بتائیے گا, میری اپنی یہ رائے تھی کہ پاکستان میں جب یہ دھرنا پالیٹکس ہوئی, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہا ہوں, پولرائزیشن ایک ٹکا کے مطلب ہو گئی, اور پھر اس کے اثرات ہمیں سوسائٹی میں بھی نظر آئے. پھر اتفاق ہوا امریکہ کے الیکشنز کور کرنے کے لیے وہاں جانے کا, تو ہم دیکھتے تو تھے کہ وہاں جا کے مزید اندازہ ہوا کہ ٹی وی چینلز کا ڈیوائڈ تو وہاں بھی بڑا واضح ہے. اور اس کی بالکل حالیہ مثال لے لیجیے, جب جو بائیڈن کے جیتنے کے بعد CNN پر وہاں بیٹھے اینکر ایک 2.5 منٹ کی آبدیدہ جذباتی ہوتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تقریر کرتے ہیں کہ جناب اب کل صبح کا امریکہ وہ ہوگا جو ان کا ہوگا, جو ان کا ہوگا. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر انہوں نے اتنے طویل جمہوری معاشرے کے بعد بھی اگر ان کا میڈیا میں بھی یہ رجحان ہے, تو پھر تو ہم بھی کوئی زیادہ برے نہیں چل رہے, ٹھیک ہی ہے بس. پر کیا ہم نہ برے چل رہے ہیں نہ اچھے چل رہے ہیں, ہم چلائے جا رہے ہیں. ٹریجڈی یہ ہے. اچھا مجھے تو آسما ذاتی طور پہ دکھ ہے یار, 40 سال میں نے صحافت کی, نہ اس لسٹ میں میرا نام آتا ہے نہ اس لسٹ میں, کیونکہ اب لفافہ نہیں اور ہم لفافے ہیں. وہ ایک مارکس کی تھیوری ہے کہ جی ہر شے کا جو تضاد ہے وہ اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے. مثلاً جو تحریک آزادی کے اگر آپ رہنماؤں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں, یا اس دور کے صحافیوں کی, تو انہوں نے جو انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, انگریزی اسکولوں میں پڑھنے کے بعد کیا. تو وہاں انہیں پتہ چلا کہ آزادی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے صرف ہمارے آقا انجوائے کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں دے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنی طاقت بنایا. ابھی سرکاری میڈیا کی بیچ میں بات ہو رہی تھی, پی ٹی وی, ریڈیو پاکستان, صحیح, ان کا بہت ہسٹوریکل کنٹریبیوشن ہے. مثلاً جو زبان و بیان کے حوالے سے کس طرح تحریر لکھی جاتی ہے, کس طرح پریزنٹیشن کی جاتی ہے, اس میں بڑا بنیادی کردار رہا ہے. ریڈیو پاکستان کا تاریخی کردار رہا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کا تاریخی کردار رہا ہے. پھر اسی میں سے ایک لاٹ نکلی جو آگے جا کے جس نے کام کیے, جس نے اپنے حساب سے, چونکہ وہ بندشیں یا وہ بائنڈنگز نہیں تھیں, ان سے آزاد ہو کے بات کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنٹریبیوشن ہمیں, گو کہ ان کی نیت نہیں تھی, لیکن یہ کنٹریبیوشن بہرحال ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ بہرحال تاریخی کنٹریبیوشن ہے دونوں سرکاری اداروں کا. اور کیا آپ کے خیال میں بھی سہیل صاحب کہتے ہیں کہ بڑی وسعت, کیا وسعت اللہ خان کے خیال میں بھی صحافت کو وسعت ملی ہے پچھلے کچھ حالیہ تاریخ میں, جس کی وجہ سے ہر چیز کا وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے ہر رائے کا خیال کا تعلق صحافت سے ہے؟ ڈیفینیٹلی کوانٹٹی میں ہاں, کوالٹی میں, اسٹینڈرڈ میں ہم ظاہر ہے قیامت تک ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آج جس دور کی, اب دیکھیں 100 سال کی قید لگا دی ہے نا, تو اگر میں ڈویژن کروں کہ ایک زمانے تک صحافی جو ہے وہ لابسٹ نہیں ہوا کرتا تھا, ججوں کو ایکسٹینشن کی تمنا نہیں ہوتی تھی, اور سیاستدان اتنے سستے میں نہیں بکتا تھا. تو وہ پورا ایک معاشرے کا ایک روایتی جو دھاگا تھا وہ انٹیکٹ تھا, جس کی وجہ سے ایک جو منیمم کیریکٹر ہوتا تھا
بھلے وہ سیاستدان ہو, صحافی ہو, کوئی بھی ہو, بیوروکریٹ ہو, صحیح ہے. وہ ایک منیمم کیریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ سسٹم چلتا رہا. لیکن پھر ظاہر ہے کہ جس طرح سسٹم بکھرا ہے. اچھا, انڈیا میں کہتے ہیں جی گودی میڈیا, ہاں ہمارے یہاں بھی گودی میڈیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ گودی میڈیا ہونے کے باوجود انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ جو کروڑوں روپے ففتھ جنریشن وارفیئر کے نام پہ یا سائبر کنٹینمنٹ کے نام پہ یا نئے چینلز میں اپنے پیرا ٹروپرز کو اتارنے کے نام پہ مختص کیے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آج بھی کچھ پاگل ایسے ہیں جن سے ڈر لگتا ہے کنٹرول کرنے والوں کو, ورنہ یہ کروڑوں روپے مختص نہ کیے جائیں ان کاموں کے لیے. تو مجھے یہ ایک صرف واحد امید کی کرن نظر آتی ہے کہ یہ موجود ہے ابھی تک, یہ بغاوت کا ورنہ جراثیم. اتنا رد عمل نہ ہوتا. صحیح. بس میں یہ سب, مجھے بھی پرچی دے دی گئی ہے کہ جناب وائنڈ اپ کیجیے, تو بس سب آخری اپنے بس کنکلوڈنگ ریمارکس ڈال دیجیے. میری طرف سے سوال یہی ہے کہ آنے والے 10 20 30 100 سالوں میں امید کی کرن لگتی ہے, لگتا ہے معاملہ مزید خراب ہوگا؟ آسما. دیکھیے, ظاہر ہے کہ میرا 40 سال کا بھی تجربہ نہیں ہے, 30 کا بھی نہیں ہے, 20 کا ہے, تو میں تو اسی 20 کے حساب سے, مطلب میں وہ جنریشن ہوں جس نے فیکس پہ خبر آتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد پھر وہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے, واٹس ایپ کا زمانہ آیا, اور پھر وہ زمانہ بھی آیا جس میں کہ آپ ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا اور سارا, تو یہ ہم نے اپنی ایولیوشن اپنے اس میں دیکھی ہے. کریکٹ. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ جو کہتے ہیں مزاحمت, ایک لفظ ہے مزاحمت, آپ مزاحمت کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے, جب آپ کو کوئی چیز چبھ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کے بارے میں لکھنا اور بولنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. جو قلم وسعت اللہ خان کا لکھتا ہے وہ قلم بہت سارے قلم نہیں لکھتے, اسی لیے وسعت اللہ خان برے لگتے ہوں گے. جو آواز حامد میر کی ہے یا سہیل وڑائچ کی ہے, وہ آواز لوگوں کی نہیں ہے, اس لیے لوگ حامد میر کو اور سہیل وڑائچ کو گالیاں دیتے ہیں. یا صابر شاکر کی ہے. صحیح. میرے تو پر جلتے ہیں. تو آپ جب اس مزاحمت کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں اس میں ٹھیک ہے, ہم نے کچھ حدود, لوگ کہتے ہیں حدود میں آپ نے رہتے ہوئے کام کرنا ہے. صحیح ہے. آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ ایسے کرنا ہے, آپ نے ایسی بات لکھنی ہے, آپ نے اس طریقے سے بولنا ہے کہ سمجھ میں آ جائے مگر سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک. میں نے کم از کم سال ایسے لکھا ہے, 1 سال میں نے تھوڑا لکھنے کا تجربہ کہ یوں طالب بھی اور علمی. ملفوف. میں تو طفل مکتب ہوں مگر میں لکھا اس لیے, لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ جب خود پہ غصہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے, میرے مطلب ہم اپنی بات کہہ نہیں سکتے, ہم اپنی بات لکھ نہیں سکتے, ہم اپنی بات بول نہیں سکتے, بات کرنی ہمیں مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, تو اس لیے بولنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا, کہنا پڑے گا. جب آپ کہتے ہیں پھر آپ کو گالی سننی پڑتی ہے, پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے, پھر ممبروں سے, پھر آپ کے لاؤڈ سپیکروں سے, پھر آپ کے سوشل میڈیا کے چھوٹے چھوٹے جو فتوے خانے ہیں وہاں سے آپ کے اوپر فتوے بھی لگتے ہیں, آپ پہ پابندی بھی لگتی ہے, آپ کے اوپر گالی بھی لگتی ہے, اور آپ کو ناپسندیدہ لسٹ میں بھی ڈالا جاتا ہے. یہاں سے معاملہ بہتر ہوتا لگ رہا ہے اس تجربے کی بنیاد پہ, خراب ہوتا لگ رہا ہے. لیکن جو آخری جملے میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مزاحمت تو زندہ تھی, زندہ ہے اور زندہ رہے گی. صحیح. مزاحمت اگر آپ دل میں برا کہہ رہے ہیں اور آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں برا کہہ رہے ہیں اور آپ ببانگے دوہل برا کہہ رہے ہیں, تو یہ جرت آپ کے قلم, آپ کی آواز, آپ کی صدا, آپ کے حرف میں ہونی چاہیے کہ آپ کو ببانگے دوہل برے کو برا کہیں, غلط کو غلط کہیں. پھر آپ یہ نہ کریں کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے عزت سادات بھی بچانی ہے, ہم نے اپنی نوکری بھی بچانی ہے, ہم نے صحافت بھی بچانی ہے. نہیں, پھر آپ ایک بڑی اسکرین کے اوپر آپ پارٹی بن جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے, آپ آئین کے پاسداری کے پارٹی بن جاتے ہیں, اور آپ کو بننا چاہیے ایک شہری کے طور پہ, ایک فرد کے طور پہ, ایک صحافی کے طور پہ. رائے دینے کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کتنے لوگ تالیاں بجائیں گے اور کتنے گالیاں دیں گے, جس کو سچ سمجھا جائے وہ رائے دینی چاہیے. سہیل صاحب. سر وہ میں جو آپ نے بات کی تھی کہ امریکہ کے اندر بھی لابیز ہیں اور ٹی وی چینلز جو ہیں پولرائزڈ ہیں, فرق ہے ایک پاکستان میں اور باقی دنیا میں. ٹھیک. یہاں کچھ چینلز کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, دوسروں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے.
تو بنیادی بات ہے کہ دونوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بے شک لڑائی ہو، کوئی حرج نہیں. جب ایک کو پکڑ کے رکھیں اور دوسرے کو کوئی ایسے ماریں، یہ غلط ہے. تو بنیادی طور پر پاکستان کا اور امریکہ کا تقابل ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک یہاں پہ ایک سیٹ آف چینلز جو ہیں ان کے اوپر پابندیاں ہیں اور ایک سیٹ آف چینلز پر آزادیاں ہیں. تو یہ غلط ہے. باقی تو آراء رکھنا، دو مختلف سوچیں رکھنا، کسی پارٹی کا ساتھ دینا کوئی غلط نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دونوں کو آزادی ہو، ایک کھلی ڈبیٹ ہو، کھلی ڈبیٹ میں لوگ جس کو پسند کریں اس کو الیکٹ کریں اور جس کو ناپسند کریں اس کو نہ الیکٹ کریں. یہی جمہوریت ہے اور یہی چینلوں کا رول ہے، یہی اخبارات کا رول ہے. اور یہ آپ کو وہی سوال، امید ہے بہتر کی طرف جا رہا ہے معاملہ یا میرا خراب ہو یہ رہا ہے؟ خیال ہے کہ کیوں دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہوں گے کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا. انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا، مزاحمت سے ملے گا، لڑنے سے ملے گا، جدوجہد سے ملے گا. پہلے بھی ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے جدوجہد کی تو چینل آئے، آزاد چینل آئے. سینسرشپ پہلے ہوتی تھی، پھر ختم ہوئی، پھر آئی. تو یہ سٹرگل تو جاری رہے گی اور اس سٹرگل میں انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، کیونکہ دنیا بھر کے 125 ملکوں میں یہ جیتی جا چکی ہے جنگ. تو باقی جو تو انشاءاللہ ہمارا شمار دوسری فہرست میں نہیں ہوگا. ہمارے بھی انشاءاللہ ہم بھی کبھی جیت جائیں گے انشاءاللہ. مظہر صاحب دیکھیں، یہ شکر ہے کہ اس فہرست، ایک زمانہ تھا کہ ایک لسٹ آئی تھی، بس فرق یہ تھا کہ آج کی لسٹ کے بعد کوئی گولی نہیں آئی، صرف گالی پر اکتفا ہوا ہے سب کی بار. جب 2007 میں لسٹ آئی تھی تو کچھ دنوں بعد گولی گاڑی میں ملی. جی جی جی. دیکھیے، مزاحمت، مفاہمت اور مصلحت، صحافت میں اگر مزاحمت نہیں ہو تو پھر وہ صحافت نہیں ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی جو صحافت اس وقت ہو رہی ہے، ظاہر ہے ٹیلی ویژن ڈومینیٹ کر رہا ہے، اخبارات کی صورتحال ذرا مختلف ہے، تو اردو چینلز کو کنٹرول کرنے اور قوم کو کنفیوز کرنے کی مہم جاری ہے. یہ جو 5th جنریشن وار ہے، یہ بیسکلی اردو صحافت اور چینل پہ بیٹھے ہوئے صحافیوں سے خوف زدہ اسٹیبلشمنٹ، وہ یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگ، آپ دیکھ لیں، آپ نام لے لیں پچھلے چند سالوں میں کہ کن لوگوں کی ریٹنگز بڑھائی جاتی ہے اور کن لوگوں کی ریٹنگز کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چینلز کو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ بھی سمجھ لے، پابندی جب بھی لگائیں گے لوگ ہمیشہ اسی چینل کو فالو کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ حامد میر صاحب کے کیس کے بعد جیو کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن اس وقت بھی جیو وہیں کھڑا تھا اور آج بھی وہیں کھڑا ہے. کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، بہت سخت دباؤ ہے ڈان پر، اس لیے کہ ڈان پالیسی میکرز کو ہٹ کرتا ہے. جیو اس لیے کہ جیو میں کہیں نہ کہیں مزاحمت کی آپ کو جھلک نظر آتی ہے، اور جب تک صحافی کے اندر وہ لگن نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے دو ہی چیزیں ہیں. آپ مفاہمت میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن صحافی کے اندر، بحیثیت صحافی، اگر مجھ میں مزاحمت ختم ہو جائے تو پھر کیا صحافت ہے؟ تو پھر ختم ہے. سر وجاد بھائی، پھر اویس بھائی، آپ بلکہ چلیے پہلے آپ اویس صاحب آپ کہہ دیجیے، پھر وجاد صاحب آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا. اگر یہ مزاحمت کی بات ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے مزاحمت تو خاصا ہے جرنلزم کا، کہ آپ جو ہے وہ جو کمفرٹ زون ہے اس کو آپ اسٹریچ کرتے ہیں، اور بلیک اینڈ وائٹ میں جو دنیا ہے اس میں گرے ایریا ہے جس میں صحافت ہوتی ہے، بہت بڑا گرے ایریا. دیکھیے، میرا مختلف ہے پوائنٹ آف ویو مظہر سے، اور ہمارے جو ساتھی بڑائی صاحب اچھا سے تھوڑا سا مختلف ہے. ہاں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ریاستی غیر ریاستی عناصر سے ہمیشہ سے سینسرشپ امپوز رہی ہے پاکستان. ٹھیک ہے، کبھی زیادہ رہی ہے، کبھی کم رہی ہے. صحیح ہے. اب ضیاء کے دور کی سینسرشپ تو نہیں رہی نا 90s میں یا اس وقت، مطلب جہاں پہ کوڑے پڑ گئے اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ انفارمیشن کا فلو آیا ہے تو اب آپ کو ہلکی پابندی بھی زیادہ لگتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے
مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایڈیٹرز بعض صحافیوں نے ہمارے جرنلزم میں ایک کمفرٹ زون بنا لیا ہے, کیونکہ سوسائٹی کے اندر بھی ایکسٹریمزم ہے, فیک کی بنیاد پہ, سوچ کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد پر. تو جو ایکسٹریمزم ہے اور جو سینسرشپ امپوز کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک کمفرٹ زون بنا لیا ہے کہ جی اس کمفرٹ زون سے اگر ہم نہیں باہر نکلیں گے, ٹکراؤ نہیں کریں گے, تو پھر ہم صحیح رہیں گے. تو جب آپ مزاحمت, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیلف سینسرشپ کہیں نہ کہیں سرایت کرتی جا رہی ہے, جو سب سے بڑا خطرناک رجحان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیلف سینسرشپ کی مزاحمت نہیں ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ مزاحمت دم توڑتی نظر آ رہی ہے اس سیلف سینسرشپ کی وجہ سے, جو بہت لوگوں نے اپنے تئیں جو ہے امپوز کر لیا ہے. معاشرے کی بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور ریاستی غیر ریاستی عناصر یا اور جو کالمی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے سینسرشپ. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ جو مختصراً بات کروں گا فیوچرسٹک نوٹ پہ, وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ اینڈ آف دی ورلڈ, زمانہ تو چینج ہو گیا. ٹھیک ہے, اب تو الگورزم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایڈیٹر فیوچر کا ہو رہا ہے, تو ہمیں وہاں پہ سوچنا ہے. صحیح ہے, کیونکہ یوٹیوب, فیس بک اور گوگل کے جو نمبرز ہیں وہ آؤٹ نمبر کر رہے ہیں کسی بھی ملک کی آبادی سے, چین اور انڈیا کی آبادی سے بھی زیادہ. تو نئی جنریشن جو ہے وہ نہ اخبار پڑھتی ہے, وہ اپنی پسند کی فیس بک فیڈ پر, ٹویٹر کی فیڈ پر, وہ الگورزم جو ہے وہ ان کے پسند پرو ٹرمپ, اگر میں نے ہٹ کیا ہے تو مجھے میری فیڈ پہ پرو ٹرمپ آنے لگے گی. اگر میں نے انٹائی مودی کیا ہے تو میری فیڈ پہ انٹائی مودی آنے لگے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑا چیلنج ہے وہ ٹیکنالوجی کا ریولوشن بھی ہے, اور ہماری صحافت کے اندر جو کہیں نہ کہیں قدامت پسند سوچ ہے اس کو بدلنا ہوگا اس ٹیکنالوجی کی ریولوشن. فائنل ورڈ بجاز صاحب, اگلا مجھے بتایا کہ ضیاء محی الدین صاحب کا اگلا سیشن اور وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں. آپ سے آخری جملہ وہ یہ کہ میں کچھ بہت زیادہ آپٹیمسٹک اس لیے نہیں ہوں کہ میری رائے میں ہمارا ملک جو ہے وہ آنے والی نسل کی صلاحیت کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کھو بیٹھا ہے. جو بچے انٹیلیجنٹ ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور ہم جو ہے وہ ہم جو ہمارے پاس بچے گا وہ میرے جیسے ہی ہوں گے, اور وہ آنے والے 20, 25, 40 سال میں ہاں یہ ہونا ہے. کیونکہ جن بچوں کے پاس آج کی دنیا میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور اس لیے میں کوئی صحافت کے بارے میں اس طرح سے پوری امید نہیں ہوں. اور انفارچونیٹلی میں بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں. کاش میں آپ سے اس بات پہ اختلاف کر سکتا, لیکن میری بھی رائے یہی ہے. لیکن بہرحال جو ہم نے استادوں سے سیکھا وہ یہ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا, بہت شکریہ. ہلو.